بات کریں گے ایل این جی کیس کی۔ الزام ہے کیا اور اس کی حقیقت ہے کیا؟ یہ معاملہ شروع ہوا وزیر ریلوے شیخ رشید کی طرف سے۔ وہ ایل این جی کیس میں بڑی کرپشن کے دعوے کرتے رہے، مسلسل کرتے رہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے، جس میں اس ملک کا موجودہ پرائم منسٹر خاقان عباسی پارٹنر ہیں۔ بہت ہو گئی ہے خاقان عباسی صاحب، میں آن اوتھ یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، جہاں آپ کہیں قوم کے سامنے 200 بلین کی کرپشن کا معاملہ ہے، جس میں خاقان عباسی پارٹنر ہے، 20 چوٹی کے ٹائی فون شامل ہیں۔ پھر جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے تو شیخ رشید نے ایل این جی ڈیل میں مبینہ گڑبڑ پر شاہد خاقان عباسی کی نااہلی کی درخواست کی اور سپریم کورٹ سے کہا کہ شاہد خاقان عباسی نے ایل این جی ڈیل میں بڑی گڑبڑ کی ہے، وہ بددیانتی کے مرتکب قرار پائے ہیں، انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ مگر 12 فروری 2018 کو سپریم کورٹ نے شیخ رشید کی درخواست مسترد کر دی۔ البتہ چیف جسٹس نے اپنے حکم میں لکھا کہ درخواست گزار ایل این جی میں بے ضابطگیوں کے معاملے میں نیب سے رجوع کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد شیخ رشید نے نیب کو درخواست دی اور پھر گزشتہ سال جولائی میں نیب نے باقاعدہ انکوائری کی منظوری دے دی۔ 14 جون کو نیب نے انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا۔ اس دوران نیب نے شاہد خاقان عباسی کو کئی بار طلب بھی کیا، انہیں سوال نامہ بھی دیا، جس کا شاہد خاقان عباسی نے جواب بھی دیا، اور پھر مئی 2019 میں انہوں نے یہ سوال نامہ پبلک کر دیا، عوام کے سامنے رکھ دیا۔ شاہد خاقان عباسی نے نیب کے تمام سوالات کے جواب دیے اور وہ پبلک کر دیے۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے شیئر کی گئی دستاویزات کے مطابق جو کچھ سوال جواب ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے مطابق نیب نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے پوچھا کہ ایل این جی کی برآمد کے لیے قطر کا انتخابات کرنے کی وجوہات بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس کا فیصلہ کس نے کیا، اس سے اب تک ایسے کیا فوائد حاصل کیے گئے ہیں جو دوسری صورت میں حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے۔ شاہد خاقان عباسی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ قطر دنیا میں ایل این جی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور قطر وہ واحد ملک ہے جو فری والیومز میں ایل این جی پیدا کرتا ہے، خاص طور پر اس مقدار میں جتنی پاکستان کو ضرورت تھی۔ پاکستان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یعنی جی ٹو جی بنیاد پر قطر سے ایل این جی حاصل کرنے کے لیے 2005 سے کوشش کر رہا تھا، لیکن ان اقدامات کو سنجیدگی سے نہیں کیا گیا تھا کیونکہ پاکستان کے پاس ایل این جی کی ری گیسیفیکیشن کی سہولیات موجود ہی نہیں تھی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ایل این جی قطر سے درآمد کرنے کا فیصلہ کس نے کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ٹو جی یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بنیاد پر قطر سے ایل این جی حاصل کرنے کا فیصلہ 2013 میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کیا، جس کے لیے پی این سی یعنی پرائس نیگوسیشن کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ایل این جی خرید و فروخت کے طویل مدتی معاہدے کے لیے وسیع مذاکرات کی ضرورت ہوتی ہے، جو پیپرا رولز کے مطابق صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروکیورمنٹ عمل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا میں شاہد خاقان عباسی کے جواب کے مطابق پوری دنیا میں ایل این جی کی خرید و فروخت کے لیے طویل مدتی معاہدے ٹینڈرنگ اور آکشن کے ذریعے کرنے کی مثال موجود نہیں، جبکہ 2017 میں پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے مختلف کمپنیوں کے ساتھ ٹینڈرنگ کے عمل کے ذریعے یہ طویل مدتی معاہدے کیے۔ اس کے بعد نیب نے سوال پوچھا کہ ایل این جی کی فوری خرید یا اوپن آکشن کے بجائے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے کا فیصلہ کس نے کیا اور اس سے ایسے کیا فوائد حاصل کیے گئے جو بصورت دیگر حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے، جس کا شاہد خاقان عباسی نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بنیاد پر کسی ملک یا ادارے سے ایل این جی یا گیس کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے پاس ہوتا ہے، اور اس وقت ایل این جی حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے کے علاوہ کوئی اور انتخاب موجود ہی نہیں تھا۔ پوری دنیا میں خرید و فروخت کا طویل مدتی معاہدہ آکشن پروسیس کے ذریعے نہیں کیا جاتا اور فوری خریداری صرف قلیل مدت کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس میں جو ایل این جی ملتی ہے اس کا والیوم بھی کم ہوتا ہے اور اس کی وقت پر دستیابی کی گارنٹی بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی مستحکم نہیں رہتی ہے، اس لیے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کرنا پڑا۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ قطر ایل این جی پیدا کرنے والا وہ واحد ملک ہے جو ایک مہینے میں کم سے کم ایل این جی کے 4 کارگو سپلائی کر سکتا ہے۔ 2013 میں ایل این جی حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے پاس قطر کے علاوہ کوئی اور قابل اعتماد آپشن موجود نہیں تھا، جس کے بعد نیب نے شاہد خاقان عباسی سے سوال پوچھا کہ قطر سے ایل این جی درآمد کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے کی طرف جایا جا رہا تھا، تو اس میں پیپرا کے قواعد و ضوابط کی کیا پابندی کی گئی، جس کا شاہد خاقان عباسی نے جواب دیا کہ پیپرا کے تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کی گئی۔ جس کے بعد نیب نے شاہد خاقان عباسی سے پوچھا کہ کیا آپ نے ایل این جی کی قیمتوں سے متعلق خود کو دیگر ذرائع سے مطمئن کیا، جس کا شاہد خاقان عباسی نے جواب دیا کہ قیمتوں سے متعلق دیگر ذرائع کو دیکھنے کے لیے تمام اہم اقدامات کیے گئے، میں مطمئن ہوں کہ قطر سے جو معاہدہ کیا گیا اس نے پاکستان کو اس کی اہم
طویل مدتی LNG کی ضروریات کو محفوظ سپلائی کے ساتھ مہیا کیا، جو قیمت قطر کی کمپنی نے ہمیں دی۔ اس قیمت کو دوسری کمپنی کے سامنے بھی ہم نے رکھا، مگر اس نے منع کر دیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قطر کے ساتھ جس قیمت پر معاہدہ ہوا وہ مارکیٹ میں دوسروں سے بہتر تھا۔ قطر نے پاکستان کی ضرورت کے مطابق مہینے میں 4 کارگو بھیجنے کی بات کی۔ کوئی اور LNG پیدا کرنے والا ملک یا ٹریڈر اس مقدار میں LNG نہیں دے سکتا تھا۔ جس قیمت پر ہم نے LNG کا معاہدہ کیا، دیگر ملکوں نے اس سے کئی زیادہ قیمت پر LNG حاصل کرنے کے معاہدے کیے۔ بینک گارنٹی جو $750 ملین ہونا تھی، وہ صرف $75 ملین رکھی گئی۔ اس کے بعد نیب نے شاہد خاقان عباسی سے سوال پوچھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا LNG کے معاملات میں کیا کردار تھا، سیف الرحمان کا شریف فیملی سے کیا تعلق ہے اور LNG ڈیل میں اس کا کیا کنیکشن ہے، جس کا شاہد خاقان عباسی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا قطر سے LNG کے حوالے سے کوئی کردار اور تعلق نہیں تھا۔ 2015 میں قطری سربراہ کے پاکستان کے سرکاری دورے میں LNG قیمتوں پر بات چیت ضرور ہوئی تھی۔ قطر اپنے LNG کے کسٹمرز سے اپنی ریاستی پیٹرولیم کمپنی کے حکام کے ذریعے ڈیل کرتا ہے۔ قطری سربراہ یا کسی تیسری پارٹی سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے سے متعلق کوئی مذاکرات نہیں کیے گئے اور نہ ہی قطری سربراہ ان معاملات میں شامل تھے۔ جہاں تک سیف الرحمان کا تعلق ہے تو میں انہیں پچھلے 35 سال سے جانتا ہوں۔ سیف الرحمان کا ان معاہدوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ مذاکرات گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بنیاد پر کیے گئے، اس میں کوئی تھرڈ پارٹی شامل نہیں تھی۔ جس کے بعد نیب نے شاہد خاقان عباسی سے سوال پوچھا کہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا قطری ڈیل میں کیا کردار ہے۔ قطر کے سابق وزیر اعظم کا نواز شریف کے لیے خط سے آپ مفادات کے ٹکراؤ کے تاثر کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اب یہ وہ قطری خط ہے جو پاناما پیپرز کے بعد قطری سابق سربراہ کی طرف سے لکھا گیا۔ اس حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ مفادات کے ٹکراؤ کے تاثر کو آپ کیسے ختم کریں گے، تو شاہد خاقان عباسی نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ قطر سے LNG کے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے میں شہباز شریف کا کوئی ذاتی کردار یا تعلق نہیں تھا۔ یہ وفاقی حکومت کا معاہدہ تھا، حکومت پنجاب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن شہباز شریف نے 2015 میں قطری امیر سے ملاقات کے دوران پاکستان کے لیے LNG کی قیمتوں میں کمی کی درخواست ضرور کی تھی۔ قطر سے LNG کے معاہدے پر مذاکرات اور دستخط سو کالڈ قطری خط سے کافی پہلے کیے جا چکے تھے شاہد خاقان عباسی کے مطابق۔ یہ تھے ان کے جوابات۔